بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے الجمل۔ یہ الجمل کا دوسرا پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آئیے اس سے شروع کرتے ہیں۔ جمل جمع جمال بمعنی اونٹ، فی عدت جہات من الدنیا۔ عدت جہات کا معنی آپ نوٹ کر لیجئے، مختلف حصے یا مختلف علاقے۔ فی عدت جہات من الدنیا، دنیا کے مختلف علاقوں میں یا یہ کہ مختلف حصوں میں۔ صحارا قاحلۃ، صحراء جمع صحارا بمعنی بیابان، جنگل، ریگستان، اور قاحلۃ کے معنی خشک، بے آب و گیا، خشک جنگلات ہیں۔ لا حیا، وہ جنگلات کیا ہے، وہ صحرا کیا ہے، اس کی توضیح کر رہے ہیں۔ لا حیوان فیہا، جس میں نہ کوئی جاندار ہے، ولا نبات، اور نہ ہی اس میں کوئی پیڑ پودے ہیں۔ ارضھا رمال جافۃ، اس کی زمین خشک ریت ہے۔ جافۃ کے معنی خشک، اور رمل جمع رمال صحرا، اس کی زمین خشک ریت ہے۔ پھر اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ دنیا کے مختلف علاقوں اور حصوں میں صحارا قاحلۃ، بے آب و گیا جنگلات ہیں۔ لا حیوان فیہا، جس میں کوئی جاندار نہیں رہتا ہے، ولا نبات، اور نہ ہی کوئی پیڑ پودے ہیں۔ ارضھا رمال جافۃ، جس کی زمین خشک ریت ہے۔ رمال جافۃ، خشک ریت۔ لا تری فیہا قطرۃ ماء، تم اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیکھو گے۔ لا تری فعل نہیں ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ فیہا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عدت جہات، یعنی ان علاقوں میں۔ قطرۃ جمع قطرات، قطرہ، اور ماء پانی، ماء جمع میہا۔ تم اس میں پانی کا قطرہ نہیں دیکھو گے۔ یسلکھا الناس اضطرارا، سلک یسلک، سلکن کے معنی چلنا، جس میں لوگ چلتے ہیں مجبوری کے تحت۔ اضطرار ان کے معنی نوٹ کر لیجئے، مجبوراً، بقدر ضرورت۔ یسلکھا الناس اضطرارا، جس میں لوگ بقدر ضرورت اور مجبوری کے تحت چلتے ہیں۔ فیحملون زادہ، وہ لوگ اپنے زاد راہ کو اٹھائے رہتے ہیں۔ حمل یحمل، حملا کے معنی اٹھانا، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس میں جو فاعل ہے وہ ہم ضمیر ہے جو لوٹ رہی الناس کی طرف۔ وہ لوگ اپنے زاد راہ اٹھائے رہتے ہیں۔ من ماء و طعام، پہلے لفظی ترجمہ کرا رہے ہیں، پانی اور کھانے میں سے۔ علی ظہور الجمال، اونٹ کے پیٹھ پر، یعنی وہ لوگ اونٹ کے پیٹھ پر کھانا اور پانی میں سے اپنے زاد راہ کو اٹھائے رہتے ہیں۔ وَيَسِيرُونَ فِي تِلْكَ الْقِفَارِ مُجْتَمِعِينَ، القفار کے معنی حاشیہ میں لکھا آپ کا قفر جمع قفار، یعنی خشک زمین، ریگستان۔ اور وہ لوگ اس ریگستان میں، اب ریگستان ترجمہ یہاں پر کر لیجیے القفار کا، اور وہ لوگ اس ریگستان میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مجتمعین کا معنی کر لیجیے ایک ساتھ۔ وَإِبِلُهُ مُتَتَابِعَةٌ كَالْقِطَارِ، ابل جمع آبال بمعنی اونٹ، اور تابع یتابع متابعتاً کے معنی لگاتار، پے در پہ ہونا، کرنا۔ اور یہاں پر جو ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ اور ان کے اونٹ ترتیب وار ٹرین کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے اونٹ ترتیب وار ٹرین کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جیسے ترتیب وار پے در پہ ٹرین کے بوگی ہوتے ہیں، یہ کی بات دیکھ رہے، ویسے ہی ان کے اونٹ بھی ریگستان اور صحرا میں پے در پہ، یعنی بالکل یہ کی بات دیکھ رہے، لگاتار ان کی جو ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں ان کے اونٹ پے در پہ ٹرین کی طرح ہوتے ہیں، ترتیب وار ہوتے ہیں۔ وَهِيَ تَسِيرُ بِهِمْ هَادِئَةً سَاكِنَةً، اور وہ اونٹ ان کو لے کر، بہم میں ہم کے ضمیر سے مراد الناس لوگ ہیں، اور وہ اونٹ ان کو لے کر سکون و اطمینان کے ساتھ چلتا ہے۔
ہادیتن سکون مطمئن ہو کر، اور ساکنتن سکون اطمینان، اور وہ اونٹ ان کو سکون و اطمینان کے ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ تصبر علی الجوع والعطش معظم الطریق، اور وہ اونٹ بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے۔ معظم الطریق کا معنی نوٹ کر لیجئے، اکثر راستہ یعنی پورے راستہ، اور اونٹ بھوک اور پیاس پر پورے راستہ صبر کرتا ہے۔ لأنها قد خزنت مؤنتها في جوفها قبل الرحیل، قبل الرحیل کا معنی آپ ترجمہ نوٹ کر لیجئے، کوچ کرنے سے قبل، سفر کرنے سے قبل، اور مؤنتن کے معنی غذا خوراک، اور خزانہ کے معنی جمع کرنا، اس لیے کہ وہ ہا کی ضمیر اونٹ کی طرف، اس لیے کہ وہ اپنی خوراک کو اپنے پیٹ میں کوچ کرنے سے قبل جمع کر لیتا ہے۔ وَتَحْمِلُ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْمَتَاجِرِ أَحْمَالًا ثِقَالًا، متجر جمع متاجر کے معنی تجارتی سامان، اور احمالا ثقالا کے معنی بھاری بھرکم بوجھ، حمل جمع احمال بوجھ، ثقال کا بھاری، احمالا ثقالا کا معنی نوٹ کر لیجئے بھاری بھرکم بوجھ، اور وہ اونٹ اس پر یعنی وہ اپنے پیٹھ پر بھاری بھرکم ساز و سامان اٹھائے رہتا ہے۔ وَتَحْمِلُ لفظ ترجمہ دیکھیے، وَتَحْمِلُ اور وہ اٹھائے رہتا ہے، فوق ذالک اس کے اوپر یعنی پیٹھ کے اوپر، من المتاجری ساز و سامان میں سے، احمالا ثقالا بھاری بھرکم بوجھ، لیکن اس کا ترجمہ ہم اردو میں اس طرح کرتے ہیں کہ اور وہ اس پر ساز و سامان کا بھاری بھرکم بوجھ اٹھائے رہتا ہے۔ لا تئن منہا، ان یئن انینا کے معنی کراہنا، اور وہ اس سے نہیں کرہتا یعنی اس بوجھ سے۔ ولا تکل، آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کل یکل کلن بامانا طیب یعنی تھکنا، ولا تکل، اور نہ ہی وہ اونٹ تو تھکتا ہے۔ فَتَرَ الْجَمَلَ كَأَنَّهُ مَرْكَبٌ يَشُقُّ تِلْكَ الرِّمَالَ الْوَاسِعَةَ، فَتَرَ الْجَمَلَ، تو آپ اونٹ کو دیکھیں گے وہ ایسا ہے گویا کہ وہ ایک سواری ہے۔ كَأَنَّهُ مَرْكَبٌ، مرکبن جمع مراکب بامانا سواری، رکیب یرکبو رکوبن کے معنی سوار ہونا، اور یہاں پر اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ آپ اونٹ کو دیکھیں گے گویا کہ وہ ایک سواری ہے جو اس لمبی ریت کو پھاڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ شق یشوق، شکن پھاڑنا، لیکن یہاں پر ہم الگ سے ترجمہ کر لیں گے پھاڑ کر گزر جانا، گویا کہ وہ ایک سواری ہے جو یعنی سواری سے مطلب یعنی کوئی سواری گاڑی، کوئی وہ ایک سواری گاڑی ہے جو اس لمبی ریت کو پھاڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ سَفِينَةَ الصَّحْرَاءِ، اسی وجہ سے اسے ریگستان کی کشتی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے یعنی اونٹ کو ریگستان کی کشتی کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ ظَلَّ الْمُسَافِرُونَ الطَّرِيقَ فِي الصَّحْرَاءِ، ظل یظل ظلن و ظلالن کے معنی صلہ الطریق کے ساتھ آئے تو راستہ بھولنا بھٹکنا، اور اگر مسافر راستہ بھٹک جائے ریگستان میں، بے آب و گیا ہے جنگل اور صحرا میں، اور یأخذہم القلق علی حیاتہم، القلق کے معنی بے چینی، اور ان کی زندگی پر بے چینی ان کو لاحق ہو جائے، یأخذہم القلق لفظی ترجمہ ہوگا بے چینی ان کو لے لے علی حیاتہم ان کی زندگی پر، یعنی ان کو اپنی زندگی پر بے چینی لاحق ہو جائے، مخافتاً اس خوف سے کہ ان ینفد زادہم کہ ان کی زاد راہ ختم ہو جائیں گے، فیموتون جوعا وعطشا، اور وہ لوگ مارے بھوک اور پیاس کے مر جائیں گے۔ نفیدہ ینفدو نفادن کے معنی ختم ہونا، اس ڈر سے کہ ان کے زاد راہ ختم ہو جائیں گے تو وہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ وَلَكِنَّ الْجَمَلَ يُنْقِذُهُمْ أَحْيَانًا مِنْ تِلْكَ الْأَخْطَارِ، انقذ ينقذ انقاذن کے معنی بچانا۔ وَلَكِنَّ الْجَمَلَ لیکن اونٹ، يُنْقِذُهُمْ ان کو بچاتا ہے، احیاناً کبھی کبھی یا بسا اوقات، من تلک الاخطار خطر جمع اخطار خطرہ، ان خطروں سے، لیکن اونٹ ان کو بسا اوقات ان خطروں سے بچاتا ہے۔ لأنه يشم الماء من بعد، اس لیے کہ اونٹ پانی کو دور سے محسوس کر لیتا ہے۔
شم یشمو، شمن کے معنی سونگنا، محسوس کرنا، لیکن اونٹ تو دور سے پانی کو محسوس کر لیتا ہے۔ یہاں پر یشمو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی جو ضمیر ہے، جو فاعل ہے، وہ ہوا ہے جو لوٹ رہی الجمل کی طرف۔ دیکھیے عربی میں ابل مؤنث ہے، لیکن الجمل جو عربی میں وہ مذکر ہے، اس لیے سے فعل مذکر لائے۔ فَيَسِيرُ نَحْوَهُ بِسُرْعَةٍ غَرِيبَةٍ، اور وہ اس کو عجیب و غریب تیزی کے ساتھ ان کی طرف لے کے چلتا ہے۔ سرعۃ غریبۃ کا آپ ترجمہ لکھ لیجئے، عجیب و غریب تیزی کے ساتھ، اونٹ ان کو عجیب و غریب تیزی کے ساتھ ان کی طرف، نحوہ ہائے کی ضمیر جو لوٹ رہی الماء پانی کی طرف، نحوہ پانی کی طرف لے کر کے چلتا ہے، لیستقی صاحبہ تاکہ اس کا مالک پانی پی لے۔ والجمل سہل القیاد لین الطباع، سہل القیاد کا ترجمہ نوٹ کر لیجئے، بآسانی قابو میں رہنے والا، اور لین الطباع کی معنی نرم طبیعت، نرم مزاج، اور اونٹ بآسانی قابو میں رہنے والا جانور ہے اور نرم طبیعت اور نرم مزاج کا جانور ہے۔ یتحمل کثیرا من الاذى، کثیرا من الاذى کا ترجمہ لکھ لیجئے، بہت ساری تکلیفوں کو، وہ بہت ساری تکلیفوں کو صبر کے ذریعے برداشت کرتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَثُورُ مَتَى بَلَغَ الْأَذَى شِدَّةً عَظِيمَةً، سارا یسور ثورانا کے معنی برانگیختہ ہونا، بھڑکنا، لیکن وہ بھڑک اٹھتا ہے اس وقت جب تکلیف حد سے بڑھ جائے۔ بلغ الاذى شدۃ عظیمۃ، یعنی بہت زیادہ تکلیف، سخت تکلیف، یعنی جس کو ہم اردو میں بول سکتے ہیں جب پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ متى بلغ الاذى شدۃ عظیمۃ، پھر سے ترجمہ دیکھیے، لیکن وہ بھڑک اٹھتا ہے، برانگیختہ ہو جاتا ہے اس وقت جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے۔ فَيَنْتَقِمُ مِمَّنْ أَذَاهُ، تو وہ انتقام لیتا ہے اس شخص سے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وَلَا يَتْرُكُهُ إِلَّا أَثَارَ لِنَفْسِهِ وَفَتَكَ بِهِ، اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یترکہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے الجمل اونٹ کی طرف، اور ہو کے ضمیر انسان کی طرف، یعنی جو انسان اس کو تکلیف پہنچایا ہے، اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ الا اذا ثأر، دیکھیے ثأر یثأر، ثأرن کے معنی بدلہ لینا، انتقام لینا، مگر یہ کہ خود وہ اس سے بدلہ لے لے، وفتک به، اور وہ اسے اچک لے۔ فتح کا یفتک، فتح کے معنی اچک لینا۔ وَإِذَا قَوِيَ الْجَمَلُ اشْتَدَّ بَأْسُهُ، قوی یقوا قون کے معنی سخت بھوکا ہونا، اور جب اونٹ سخت بھوکا ہوتا ہے، اشتد بأسہ، تو اس کی طاقت و قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ بأس آپ کے حاشیے میں لکھا ہے یہاں پہ بامعنی اشتد بأسہ، بامعنی کثرت شدتہ و قوتہ، یعنی اس کی طاقت و قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ وعاف الاکل، عاف یعیف، عیفن کے معنی ناپسند کرنا، اور وہ چارے کو ناپسند کرتا ہے۔ ما لم یوضع فی فمہ، جو چارے اس کے منہ میں نہ رکھے جائے، لفظی ترجمہ، اور وہ اس چارے کو ناپسند کرتا ہے۔ ما جو یہاں پر موصولہ کا ہے، یہ ما موصولہ ہے، جو چارہ اس کے منہ میں نہ رکھا جائے، یعنی جب تک چارہ اس کے منہ میں نہیں رکھا جاتا وہ چارے کو نہیں کھاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے۔ وعاف الاکل ما لم یوضع فی فمہ، اور اس چارے کو ناپسند کرتا ہے جو چارہ اس کے منہ میں نہ رکھا جائے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ عَنْهُ، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اونٹ کے بارے میں کہتے ہیں، إِنَّهُ صَائِمٌ، وہ روزے سے ہے۔ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُخْرِجُ شِقَّتَهُ، شِقَّتٌ کے معنی آواز، اور وہ اس حالت میں یخرج شقشقتہ، اپنی آواز کو نکالتا ہے، من حلقہ، اپنے حلق سے، ویشقشق من الغضب، شقشق یشقشق شقشقتا کے معنی بلبلانا، اور وہ غصے سے بلبلانے لگتا ہے۔